ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہ مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خلق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور کشمیر و فلسطین کے اندر جو مسلمان اپنے حق کی خاطر جہاد کے اندر اور اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کیے ہوئے ہیں، میدان کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان دنوں کے اندر گزشتہ کئی ماہ سے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑے ظالمانہ انداز کے ساتھ قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور وہاں پر موجود جو مسلمان ہیں وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی آئے جو ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے۔ لیکن امت مسلمہ انتشار اور افتراق کا شکار ہے، اور حقوق انسانیت کے علم بردار جو عالمی تنظیمیں ہیں جو انسانوں کے حقوق کے بارے میں آوازیں اٹھاتی ہیں، وہ بھی اس موقع کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہودی، وہ اسرائیلی مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کے اندر غزہ کے اور فلسطین کے ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد و گرد قرب و جوار کے اندر یہودیوں کے مظالم
بڑی شدت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور وہ مجاہدین اسلام جو مسجد اقصی کے تحفظ کی خاطر اور اپنا حق آزادی سلب ہونے سے بچانے کی خاطر استقامت اور ثابت قدمی کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان کی استقامت، ثابت قدمی اور جرأت و بہادری کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ اور میری امت کے ایک گروہ کے لوگ جو ہے وہ مسلسل اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم پر لڑتے رہیں گے اور اپنے دشمنوں کو دباتے رہیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ظاہری طور پر تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر جو ان کا مقصد ہے اس کے اندر وہ ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سک رہے۔ تو آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ اسی حالت پر قائم و دائم رہیں گے کہ حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ آپ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دمشق کے دروازوں پر اور اس کے اطراف میں اور اسی طرح بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے قرب و جوار میں جہاد کرتا رہے گا۔ انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی غیر متزلزل ہمت و استقامت اور جذبوں کو مدھم نہیں کر سکیں گے، اور کسی کا تعاون نہ کرنا انہیں جھکا نہیں سکے گا۔ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال 1450 سال پہلے جو ہے وہ ان حالات سے باخبر کیا امت کو، فرمایا کہ میری امت کا گروہ دمشق اور اس کے دروازوں کے آس پاس، بیت المقدس اور اس کے دروازوں کے آس پاس جو ہے وہ جہاد کے اندر مصروف رہے گا۔ انہیں جو رسوا کرنے والے ہیں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ظاہری طور پر تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر جو ان کا مقصد ہے، جس مقصد کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس مقصد سے ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اور آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہمت ہے، ان کے جو جذبے ہیں، ان کی استقامت جو ہے وہ ان کو ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ مدھم نہیں کر سکے گا، اور فرمایا کسی کا تعاون نہ کرنا بھی انہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا شاہد ہے کہ ان پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور عالم اسلام کی طرف سے اور عالمی برادری کی طرف سے ان کے حق کے اندر جس طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے ان کی حمایت کے اندر، اس طرح کی آوازیں نہ اٹھ رہی ہیں، نہ ان کی اس طرح کی حمایت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ کسی کا تعاون نہ کرنا بھی انہیں جھکا نہیں سکے گا، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اس مقصد کے اوپر وہ قائم و دائم ہے۔ تو فرمایا قیامت کے قریب تک وہ اسی طرح حق پر لڑتے رہیں گے اور دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ موجودہ حالات ہیں، جو کیفیت ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی حفاظت کی خاطر وہ مسلمان جو ہیں وہ مٹھی بھر
مسلمان یہود و نصارہ کے ظلم کے سامنے وہ آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے وہ جہاد کر رہے ہیں. یعنی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرنا یہ صرف ان کا حق نہیں، پوری امت مسلمہ کا حق ہے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے وہ جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں. مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کرنا جو پوری امت مسلمہ کا حق تھا، وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے وہ ان یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہوئے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے وہ اپنی جوانیاں قربان کر کے، اپنا گھر بار قربان کر کے، اپنی آل اولاد قربان کر کے وہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر. یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے گئے، مساجد کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہود کے مظالم سے ٹکر لے رہے ہیں. فلسطین اور غزہ کے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر عالمی برادری کو جس طرح آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہ بلند نہیں ہو سکی، اور تمام مسلم ممالک اپنے اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر فلسطینیوں کی جو ایک عملی طور پر مدد ہونی چاہیے تھی وہ مسلم ممالک نہیں کر رہے. فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر موجود ہمارے مسلمان بھائی قربانیاں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لہذا بطور مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جس طرح سے ممکن ہو سکے ہم ان کے لیے آواز بلند کریں اور عالمی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروائیں، ان کے لیے دعائیں کریں. دعا تو امت کر رہی ہے، مساجد کے اندر جمعہ کے اجتماعات کے اوپر نمازوں کے بعد فلسطین کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں. اگر صرف دعاؤں سے کام چلنے والا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوات کے اندر تشریف نہ لے جاتے، صرف دعا فرما دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور خود میدان جہاد کے اندر تشریف بھی لے کر گئے، کفار کا، مشرکین کا سامنا کیا، مقابلہ کیا اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے. تو اگر صرف دعا فرماتے رہتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ تو ان کی دعا کے صدقے بھی کفار کو نیست و نابود کر سکتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ دعا بھی کرو، دعا بھی کرو. میدان بدر کے اندر اگر جنگ بدر کا آپ معاملات اور واقعات پڑھیں تو آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یا رب العالمین یہ چند لوگ جو ہیں تیرے نام لیوا آج میدان کارزار کے اندر آ گئے، اگر یہ مٹ گئے تو دنیا کے اندر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. دعا بھی کی اور صبح میدان جہاد کے اندر کفار کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا. تو صرف دعائیں تو امت مسلمہ جو ہے وہ کر رہی ہے، پاکستانی قوم بھی کر رہی ہے، دیگر قومیں بھی کر رہی ہے. تو صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ ان کی مدد و نصرت کرنے کا بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں، جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے لیے آواز اٹھائیں، عالمی سطح کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر، تاکہ کل قیامت والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکیں. اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خاطر، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھیں گے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، جو آیہ کریمہ دروں نے خطبہ پڑھی، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. فرمایا ان ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی،
اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، تو پھر تم کس سے مدد مانگو گے، کس سے مدد چاہو گے؟ تو ظالم کی طرف جھکنا، ظالم کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا یا ظالم کے ظلم کے اندر کسی بھی طریقے سے شریک ہونا، اس سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے منع فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا جب اللہ کا قرآن اور آیات واضح آ جائیں تو پھر تم ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، ظالم قوم کی حمایت نہ کرو بلکہ مظلوم کی حمایت کرو، کیونکہ جو ظلم کرنے والے کی سزا ہوتی ہے تو جو ظالموں کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے اس کی بھی وہی سزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں ظالموں کی حمایت سے منع کیا ہے، اور مظلوم کے ساتھ، اور پھر وہ مظلوم بھی کون ہے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، وہ کلمہ گو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو آج اگر وہ ظلم و ستم کا شکار ہے، اور جو ظالم یہودی، وہ اسرائیلی جو ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا۔ ظالموں کو اللہ ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ پھر ان کی بستیاں جو ہے وہ آباد کبھی نہیں ہوگی۔ تو آج اگر وہ اپنی طاقت کے زعم میں، اپنی دولت کے زعم میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ ان کے ان ارادوں کو ختم فرمائے گا اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں تو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہیں، اور ان کے حق کے اندر اگر عالمی برادری یا مسلم امہ آواز نہیں اٹھاتی تو ان کی زبانوں سے پھر ہمارے لیے یہ دعا تو نہیں نکلتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اتقی دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے، اس کی دعا سے بچو۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کی بد دعا اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا سیدھی آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا اور مظلوموں کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 7 چیزوں کا حکم دیا مسلمانوں کو۔ کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باتباع الجنائز، فرمایا کوئی جنازہ ہو تو اس کے ساتھ چلو، وعیادت المریض، کوئی مریض ہو، بیمار ہو، اس کی عیادت کرو، وإجابت الداعی، اگر کوئی دعوت دے اس کو قبول کرو، اور آگے فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، فرمایا کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنے کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مظلوم کی مدد کرنے کا۔ اور آگے فرمایا وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، قسم پوری کرنے کا، وَرَدِّ السَّلَامِ، سلام کا جواب دینے کا، وَتُشْمِيتِ الْعَاطِسِ، اور چھینک پر تشمیت کرنے کا، یعنی چھینک پر جب بندہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ۔ تو ان 7 چیزوں میں جو چیز وہ کیا ہے، وہ فرمایا کہ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، پہلے فرمایا کہ اس کی بد دعا سے بچو، اتقی دعوت المظلوم، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبی طریقے سے مدد کی، کچھ تو وہ
ایسی مدد یعنی جس کا جتنا اختیار ہے اس کے مطابق، اگر کوئی میدان جہاد کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی مدد کر سکتا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ میدان جہاد کے اندر ان کی مدد کرے۔ عالمی سطح پر مسلم ممالک جو ہیں وہ 57 کے قریب اسلامی ممالک اگر اتحاد کر کے آواز اٹھائیں ان کے حق کے اندر، ان کی مدد کا جو ہے وہ اعلان کریں، تو یہ حکمرانوں کا کام ہے، مسلم امہ کا حکمران جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان کے بارے میں آواز اٹھائیں اور ان کی مدد جو ہے وہ جس انداز سے ہو سکتی ہے وہ کریں۔ لیکن ہم جیسے جو جن کے اختیار میں کچھ نہیں، تو ہم غیبی طور پر ان کی مدد، مطلب راشن کے اندر یا ان کی دوائیوں کے اندر یا کسی طریقے کے اندر یا ان کی آواز اٹھانے کے اندر، تو فرمایا جو ان کی اس طرح سے مدد کرنے والا ہے، تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا من نصر اخاہ بالغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی اس طرح سے مدد کی کہ وہ سامنے تو نہیں پہنچ سکا، غیبی طور پر اس کی مدد کی ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی دنیا اور آخرت کے اندر نصرت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے کہ جو حالات اس وقت فلسطین کے اندر ہیں، غزہ کے اندر ہیں، مسلمانوں کے اوپر وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور مسلمان حکمران مسلم امہ جو حق بنتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کے اندر جہاں پر موجود ہوں، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آپس کے اندر بھائی ہیں، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، ان کے درمیان فرمایا وَمَهْمَا تَبَاعَدَتِ الدِّيَارِ، وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی قوم سے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، کسی نسل سے ہوں، وہ ایک کلمے کی وجہ سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا کام ہے۔ آج اگر اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فلسطین کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور یگانگت کا فقدان ہے، اتحاد نہیں، آپس کے اندر مسلم امہ متحد نہیں۔ مسلم امہ کے اندر جتنے ممالک ہیں، جتنے ان کے اندر اپنے اپنے مسائل جو ہے وہ یہود و نصارہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کو الجھا کر رکھ دیا ہوا ہے، اور آپس کے اندر جو ہے وہ پیار، محبت، اتحاد، یگانگت، اخوت، وہ جذبات جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ فرمایا وہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا کہ اس طرح جس طرح ایک عمارت کا حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، فرمایا مسلم امہ جو ہے، مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چاہے کسی ملک کے اندر رہنے والے ہوں، فرمایا ان کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے درمیان اتنی محبت اور یگانگت ہونی چاہیے کہ جس طرح عمارت ایک دوسرے کو اس کی اینٹیں مضبوط کرتی ہے، اس طرح مسلم جو ہے وہ امت ان کو اندر اس طرح کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کا آسرا بنے اور سہارا بنے، تاکہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک مضبوطی کے ساتھ وہ سربلندی کی طرف جائے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر پیر و جواب بےتاب ہو جائے۔ یعنی مسلم امت کے درمیان جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو کلمے نے قائم کیا، جو اسلام نے قائم کیا، تو اس کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر، دنیا کے کسی گوشے کے اندر، دنیا کے کسی ملک کے اندر، دنیا کے کسی مقام کے اوپر بھی اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ ایک مسلمان کی تکلیف نہ ہو بلکہ پوری مسلم امہ کی تکلیف ہو، پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس کو محسوس کرے۔ لیکن آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غیب دان نبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ دیگر قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ بھوک لگی ہو، کھانے کا پیالہ ہو، کھانا سامنا آ جائے تو جس طرح لوگ اس کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں نا کھانے کے لیے، جس کا عملی مظاہرہ ہم یہ شادیوں پر دیکھتے ہیں۔ شادیوں پر کھانا کھول گیا تو کھانا نہیں کھلتا، بندے کھل جاندے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیگر قومیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے پیالے کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ دوسرے ہمارے اوپر اس طرح حاوی ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو اس وقت کثرت کے ساتھ ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن فرمایا تم، یعنی مسلم امہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے۔ جس طرح سیلاب آتا ہے نا، سیلاب کا پانی آتا ہے، پانی نیچے تو اوپر اوپر جھاگ بنتی جاتی ہے، فرمایا تم اس جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ جب دین اسلام کے اندر اسلام کے نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، جب وہ ان کے یہ خوف تھا نا، ڈر تھا نا کہ مسلمان اگر ایک بھی کھڑا ہو جاتا، سامنے ہو جاتا تو 100 پر بھاری ہو جاتا۔ بدر کے اندر 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں چند مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام کو اور ان لوگوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمانی جذبات جو تھے وہ قائم تھے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کے قریب فرمایا تمہارے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا، تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح جو ہے وہ کھانے کے پیالے کے اوپر لوگ ٹوٹتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے وہ خوف، ایک ڈر، ایک مسلمان کے جذبے کا جو ڈر ہوتا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کفار کے ہتھیار جو ہیں وہ وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں جب مسلمان کا جذبہ سامنے آ جاتا ہے، اس کو پھر کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 1965 کی جنگ کے اندر اب لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کے بھاری اسلحے اور ٹینک آئے تو مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے سینے پر بم باندھ کر وہ جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اب ٹینک کے سامنے ایک بندہ، ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا کتنا جذبہ تھا کہ اس نے ٹینکوں کو شکست دے دی۔ تو یہ جذبات جو ہے یہ مسلمان کے اندر موجود ہونے چاہیے، لیکن فرمایا قیامت کے قریب یہ چیزیں تمہارے دلوں سے ختم ہو جائیں گی اور دشمن کے اندر جو تمہارا خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ وہن پیدا ہو جائے گا، واہنون، وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ وہن کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاید فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے بھاگنا، موت سے ڈرنا۔ پہلے مسلمان موت سے نہیں تھا ڈرتا، حق کی خاطر جس میدان میں آنا وہ کود جانا، جس میدان کے اندر اسلام کی خاطر قدم بڑھا دیے، موت کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ کیا ہوگا، ان مسلمانوں میں سے آج ہمارے اندر وہ کیفیات ہے کہ ہم دنیا کی محبت کے اندر، حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا جو ہے وہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کفار اور مشرکین جو ہے یہود و نصارہ وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ تو آج جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو حالات ہیں، اس کے بارے میں مسلم امہ کہ جو ہم عام لوگ ہیں، ہمارے اندر پریشانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن ہمارے بس کے اندر جو کچھ ہے، جتنا ہے، ہم اتنا، ہمارا اپنا کردار ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔
لیکن بحثیت امت مسلمہ کے اندر مسلم حکمرانوں کو اتحاد کر کے جو ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر کے جو ہے وہ ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کے ظلم کے خلاف، اور ان کی مدد و نصرت جو ہے وہ فلسطینی لوگوں کی، مسلمانوں کی کرنی چاہیے ایک مسلمان بھائی سمجھ کر۔ اور قبلہ اول بیت المقدس کا تحفظ چونکہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جو مسجد یا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا وہ کون سا ہے؟ فرمایا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد فرمایا بیت المقدس۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کے درمیان کتنا عرصہ جو ہے وہ، یعنی پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، مسجد حرام کی، اور اس کے بعد مسجد اقصی، درمیان میں عرصہ کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا 40 سال کا عرصہ، یعنی 40 سال کے بعد۔ اور یہ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے، اس علاقے کی اندر ہے کہ جہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کرام تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج مسجد اقصی کے اندر انبیاء کی امامت کروائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے، زیادہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف جو ہے وہ جانا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ کو کہنا کہ محلے کی مسجد چھاڑ کے کسی اور مسجد جا کے نماز پڑھ کے ہمیں بہت ثواب ہے گا، نہیں، زیادہ ثواب کہاں ہوگا؟ اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہوگا۔ لیکن فرمایا 3 مساجد ایسی ہیں کہ بندہ اس نیت کے ساتھ جائے کہ وہاں پر میں جاؤں گا مجھے ثواب زیادہ ملے گا، تو وہ فرمایا وہ 3 مساجد کیا ہیں؟ فرمایا ایک مسجد الحرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، اور تیسری جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، جس کی طرف جانے سے، جہاں پر پہنچنے سے، جہاں پر نماز ادا کرنے پر اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس مقام کا پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کے اندر مسجد اقصی کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، تو مسلمانوں کا وہ قبلہ اول بھی رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پوری امت مسلمہ کا حق ہے کہ مسجد اقصی کا تحفظ کرے، اور جو تحفظ کر رہے ہیں کم از کم ان کے حق میں آواز تو اٹھائے نا، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، ان کی آواز جو ہے ان کی آواز کے اندر اپنی آواز کو شامل کریں، عالمی برادری کے سامنے، اس ظالم یہودی کے سامنے، اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ اس کو آنکھیں دکھائیں، بھئی یہ مسلمان اکیلے نہیں ہیں، ہم پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ اس بے غیرت کو کچھ شرم آئے اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا اس کو بند کرے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا حق ہے، اور وہ فلسطینی مسلمان پوری امت مسلمہ پر جو جہاد فرض ہو چکا ہے، تو علماء نے فتویٰ بھی دے دیا کہ پوری امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے فلسطین کے اندر، تو جو پوری امت کا حق ادا کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، ہم کم از کم ان کی خاطر آواز تو اٹھائیں نا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمارے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور عالمی اسلام کو، عالمی برادری کو جو ہے وہ ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ تو فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اور اپنی آواز کو جو ہے وہ ان کی آواز کے اندر شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ آج پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ مرکزی ریلی ڈرامہ والے چوک تک جائے گی، اور پورے شہر سے، تو ہمارے اس علاقے کا جو ہے وہ رنگ پورہ چوک سے جو ہے ریلی کے اندر شامل ہو کر تو تمام مسلمان جو ہے وہ ضرور اس کے اندر شامل ہو، اور اپنے مسلمان بھائیوں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق کے اندر آواز اٹھائے، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہمیں ان کی اس دکھ کے اندر ہم شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔